صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے محبوب حضور پرنور خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ مجھ گناہگار و سیاکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. جیسے رمضان المبارک میں عجیب و غریب خیر و برکت ہوتی ہے. رمضان المبارک کی خیر و برکت نزول قرآن ہے. اس مہینے میں کیا خاص بات ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ خود ارشاد فرماتے ہیں. تعارف ہو رہا ہے, مہینے کا تعارف ہو رہا ہے. انٹروڈکشن آف دس منتھ. واٹ از دا امپورٹینس آف دس منتھ؟ what dignity, what special status of this month. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے فرمایا, رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جس میں قرآن نازل ہوا یہی وہ مہینہ ہے. یاد کرو, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھو, ریممبر, دس از دا ہولی منتھ in which the holy scripture, the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, the words of Allah revealed on beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Remember, unzila fihi al-Quran. And what another introduction. قرآن شریف کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن شریف کا what benefit of Holy Quran? What is the benefit of the Holy Quran? What benefit we could get from the Holy Quran? Allah subhanahu wa ta'ala says, introducing
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس قرآن شریف میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. یاد رکھو رمضان قرآن شریف نازل ہوا, قرآن شریف میں ہدایت ہے, یاد رکھو. اور ہدایت واضح, فرقان, قرآن فرقان ہے. قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے. فرقان کا مطلب لائن کھینچ دی, سچ ادھر ہے اور جھوٹ ادھر ہے. الفارق بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرقان means a book which could guide you towards right path, make differentiation between right and wrong. Furqan. So this is the introduction of the Holy Quran. Remember it. Remember Ramadan. Remember Holy Quran. Another word, in another surah Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember, we have revealed this book in the holy month of Ramadan, and by the same time there is a special night in which we have revealed this book on beloved Prophet Sayyidul Alameen Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the introduction is continued. Remember, Rabbul Alameen Jalla Jalaluhu Amma Nawalu Irshad فرماتا ہے Inna anzalnahu fi laylatil qadr. We have revealed this book. ہم نے اس کو اتارا. Inna anzalnahu فی لیلۃ القدر. اس کو شب قدر میں اتارا. اور آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ Do you know what is شب قدر? شب قدر, the night, a night. It has a special night. In the holy month of Ramadan there is a special night. We call it Shab Qadr. It has special status. Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. This night یہ بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. If you compare this night with other nights, you will find this night is superior to all nights. Allah subhanahu wa ta'ala says, خیرم من الف شہر. تو قرآن, رمضان, شب قدر اور 1000 مہینوں سے بڑھ کر, اور یہ رمضان کی خاطر ہو رہی ہے. رمضان کی عزت دیکھو, رمضان کی عزت دیکھو. رمضان شریف کی عزت یہ ہے کہ جس رات کو شب قدر کہتے ہیں, جس میں قرآن آسمان دنیا پر آیا, لا کے رکھا گیا لوح محفوظ سے, وہ شب قدر, وہ جس میں وہ آیا, اترا 1000 مہینوں سے بڑھ کر. اور 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور کیا بات ہے,
یہ رمضان کی فضیلت ہے، ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، ریمائنڈ، ریممبر، جی بہت اچھا، ریممبر۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرشتے اترتے، اللہ اکبر۔ ایک شب قدر جو رسول اللہ کی امت کو دی گئی، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اوہ فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک شب قدر جو حضور کی امت کو دی گئی، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ کون فرشتے اترتے ہیں؟ فرشتوں کے سردار اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل، فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی اترتے ہیں، فرشتے بھی اترتے ہیں۔ شب قدر ہے، رسول اللہ کی امت کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں فرشتے؟ فرشتوں کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ سب پر ذرا مضمون پر آپ غور کرتے رہیے، اس پہ سوچتے رہیے۔ اللہ اکبر، رمضان کی یہ فضیلت، قرآن اترا، یاد رکھو، ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس ایک رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ رسول اللہ کی امت کی فضیلت یہ ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ قرآن فرماتا ہے امت کی فضیلت۔ ذرا امت اپنا مقام دیکھے۔ امت has to look after their status. What is status they were given by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran. The ummat of the Sayyidul Alameen Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیا اسٹیٹس دیا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فجر تک فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور رسول اللہ کے امتی مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں اللہ کی عبادت کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، فرشتے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے زیارت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی امت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتے اوپر سے نیچے اتر کے آتے ہیں۔ تو جن کی امت کا یہ مرتبہ ہے، اس کے نبی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جن کی نبی کی، جس نبی کی امت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی زیارت کے لیے فرشتے اترے، جس نبی کی امت کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر عطا ہو جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو جس نبی کے صدقے میں ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو اس نبی کی پیدائش کی رات کتنی برکت والی ہوگی۔ اللہ اللہ، محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم بارک وسلم۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن نازل فرمایا، ہم سے کہا یاد رکھو رمضان میں اترا، اس کی فضیلت ہے، اس میں شب قدر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں، تمہاری زیارت کرتے ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے مصافحہ کر کے چلے جاتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، جسم کو چھوتے ہوئے گزر جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ امت کے لیے کیا رتبہ ہے امت کا،
کہ فرش یہ فرش ہے، وہ عرش ہے، عرش سے اتر کر فرشتہ فرش پر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں غلام مصطفیٰ رہتا ہے، وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تو فرشتہ اس کی زیارت کے لیے اتر رہا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور انزل فیہ القرآن، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ شہر رمضان، رمضان کو قرآن سے نسبت ہے، الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن، رمضان، اس کا چرچا رمضان میں ہو رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، شبینہ ہو رہا ہے۔ شبینہ ہوتا ہے یہاں؟ نہیں، آپ دوسروں کی بات کیجیے جی، نہیں، تھک جاتے ہیں، فاچیگے بہت ہو جاتے ہیں بیچارے، حافظ صاحب فاچیگے ہو جاتے ہیں، شبینہ نہیں پڑھتے۔ شبینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ اگر موریشس میں شبینہ شروع کر دیں تو میرے خیال میں لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے، کہ تو بڑا فاچیگے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان بر صغیر میں اور مختلف مقامات پر بھی شبینے کا رواج ہے۔ رات کو تراویح کے بعد، نفل میں ہوتا ہے، رات کو تراویح کے بعد کھڑے ہو گئے، ایک حافظ صاحب نے 5 سپارے پڑھے، دوسرے حافظ صاحب نے 5 سپارے پڑھے، 5 حافظوں نے 7 حافظوں نے مل کر پورا قرآن شریف رات کو 3 بجے ختم۔ دیکھو یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ ابھی موریشس والوں کے لیے پروگرام بنانا ہوگا تاکہ یہ کراچی جائیں اور دیکھیں کہ کیسا شبینہ ہوتا ہے، ساری رات ہوتی ہے اور چاروں طرف قرآن شریف کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ شبینہ یعنی شب، ساری رات میں، ایک رات میں 7 گھنٹے میں قرآن شریف ختم، جو مختلف حافظ پڑھتے ہیں۔ اب تو حافظ جو ہیں وہ سست ہو گئے، بہت زیادہ سست ہو گئے، اور رمضان شریف میں بھی نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے ہیں تو 10 سپارے پڑھنے کے بعد مقتدیوں پر بہت بڑا احسان ہو جاتا ہے کہ 10 سپارے سنا دیے۔ میں جب سنتا ہوں کسی سے کہ میں نے 10 سپارے سنائے اور میں نے رمضان میں 15 سپارے سنائے تو مجھ کو ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ قرآن شریف تو حافظ کو تو لازمی طور سے قرآن کو رمضان میں سنانا چاہیے، اور اگر 3 رمضان تراویح میں نہ سنائے تو اس سے بلا دیا جاتا ہے، اور جب بلا دیا جاتا ہے تو مرنے کا یقینی طور پر بات یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، مجھ گناہگار کی بھی اور سب کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو حافظ ساری رات میں پورے قرآن شریف کو ختم کر دیتا ہے، تو رمضان شریف میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے گھروں میں سے، رمضان شریف میں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے مسجدوں سے، رمضان شریف میں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں تراویح میں۔ سبحان اللہ، تراویح میں حافظ صاحب تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، تراویح میں حافظ صاحب 1 سپارہ، 1.5 سپارہ، 1.25 سپارہ، 2 سپارے پڑھتے ہیں، سنا رہے ہیں۔ نزول قرآن کا مہینہ، قرآن شریف کا مہینہ، تو قرآن شریف سے جس مہینے کو نسبت ہے تلاوت قرآن کا مہینہ، ربیع الاول کو نسبت ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس ماہ مبارک میں جتنا درود پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ،
درود، یہ درود کا مہینہ ہے. درود تو ہر وقت ہے، درود تو ہر وقت ہے، پانچوں نمازوں میں ہے، پانچوں نمازوں میں ہے. درود تو ہر وقت ہے. مسلمان ویسے بھی پانچوں نمازوں میں بھی پڑھتا ہے، نفل میں بھی پڑھتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے درود شریف اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہے. لیکن یعنی قرآن بھی، قرآن کوئی صرف رمضان میں تھوڑی پڑھتے، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں. بہت سے حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. بہت سے حافظ ایسے ہیں جو روزانہ 5 سپارے پڑھتے ہیں. بہت سے حافظ ایسے ہیں کہ 7ویں دن ایک قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں. اور بہت سے حافظ ایسے ہیں جو 3 دن میں قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں. اور بہت سے حافظ ایسے ہیں جو فنی بشوق پر عمل کرتے ہوئے 7 دن میں قرآن مجید و فرقان حمید کو ختم کر دیتے ہیں. تو 7 دن میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں، بعض 3 دن میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتے ہیں. یہ ہر ایک کا پڑھتے رہتے ہیں، سال بھر پڑھتے رہتے ہیں. اور جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، سال بھر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ خاص ہے تو درود ہر وقت پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، صبح و شام پڑھا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سال بھر رسول اللہ کے امتی درود پڑھتے رہتے ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، لٹک گئی، اوپر نہیں جا رہی، نیچے بھی نہیں جا رہی، چلی گئی، لٹک گئی. جیسے صدقے کا متعلق حکم ہے کہ روزے، رمضان شریف کے روزے رکھو، اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد صدقۃ الفطر بھی ادا کرو. اگر صدقۃ الفطر کسی نے ادا نہیں کیا، فطرانہ صدقۃ الفطر، اگر کسی نے رمضان شریف کے روزے رکھے، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا، تو رمضان شریف کے روزے لٹک گئے بیچ میں، اب اوپر نہیں جا رہے. جب وہ صدقہ فطر دے دے گا تو اللہ رب العالمین روزوں کو قبول فرمائے گا. ایسے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے. اب دعا کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے تو ارشاد فرمایا درود پڑھو محبوب پر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ قادر ملک بادشاہ بے نیازہ، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں. اللہ ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو گناہوں کو معاف فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جزیرہ موریشس کے رہنے والے مسلمانان اہل سنت و جماعت کی اور سارے عالم کے مسلمانان اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما، بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم. فضل فرمایا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے. الہی دور کر رنج دلی، ہے سب دلوں کو بے کلی، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے.
رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، دور ہوں سب سے بلائیں مصطفیٰ کے واسطے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔